الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ محترم و محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ جل شانہ کا فضل اور اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا ہے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اپنے نبی خاتم الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تمام انبیاء کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اور تمام صالحین و صالحات کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ آج 25 دسمبر ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت جو ہے وہ مسیحی برادری مناتی ہے، جسے وہ کرسمس ڈے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ آج میں آپ احباب کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن مجید میں آپ کے حوالے سے آیات بینات آئی ہیں اور جو تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں آیا ہے اس سے کچھ تذکرہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں جو تذکرہ آیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک جمعے میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا اور دین کا کتنا تعلق ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے عیسائیوں کو، اس وقت کے جو دین پر عمل کرنے والے عیسائی تھے، یہودی تھے، ان کو باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی جو ہے وہ نہ صرف اطلاع دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بھی جو ہے ان لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں تشریف لائے گی، یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبشر خاتم الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دینے والے اور انسانیت کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ مبشر خاتم الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف
آوری کی بشارت دینے والے اور انسانیت کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ ان کے اپنے جو ذاتی کمالات ہیں اور ان کے جو شرف ہیں قرآن مجید نے وہ بہت زیادہ بیان کیے ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کر کے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو جیسے تم خدا کہتے ہو، وہ خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کے برگزیدہ انسان ہیں۔ اس لیے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے اور گفتگو کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام پر جب یہ تہمت لگی کہ بغیر خامند کے آپ نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، دیکھیں یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہیں بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ان کے امتحانات ہوتے ہیں اور ان امتحانات سے اللہ انہیں گزارتا ہے، وہ پختہ سے پختہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہاں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون جو اپنے حجرے میں بیٹھ کر ساری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتی رہی ہو، جس نے غیر محرم پر نگاہ بھی نہ ڈالی ہو، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت و تکریم کا یہ مقام عطا کیا ہو کہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرتی رہتی ہو خاتون، اس خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بچے کو جنم دے گی اور بچے کو بھی جنم دے گی بغیر کسی سے شادی کرنے کے جنم دے گی۔ فاذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، یاد کرو اس وقت کو کہ مریم علیہ السلام جب مشرقی کنارے کی طرف جا رہی تھی، اس وقت وہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور بغیر تیری شادی کے، بغیر کسی مرد کے ساتھ ملاپ کے اللہ جو ہے وہ تیرے بطن سے ایک بیٹا جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پیاری اور نیک خاتون کہتی ہے کہ کیسے بیٹا پیدا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، کسی بشر کے ساتھ میرا اس طرح کا کوئی اٹریکشن نہیں ہوا ہے، تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے جبریل امی کو، ایک فرشتے کو بھیجا، روحنا ہماری روح یعنی فرشتہ جبریل کو بھیجا ہم نے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ میں تو اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو نیک ہے اور اچھا ہے۔ ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا،